الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں SBI کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمر عربی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین، صداقت کے تاجدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر۔ ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ ناظرین، آپ نے اپنا سارا گھر کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر جب پوچھا گیا صدیق اکبر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ ناظرین، یہی نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، راہ خدا میں پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کی ایک صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، حضور کے نکاح میں ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ صدیق اکبر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ یہ 17 رمضان المبارک جب مسلمانوں کے لیے فتح کا دن تھا، غزوہ بدر ہوا، یعنی کہ کل کا دن جو ہم سے رخصت ہو گیا ہے، تو ناظرین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمانوں کی جانب سے تھے، آپ کا بیٹا کفار کی جانب سے تھا۔ آپ کا بیٹا جب میدان میں آیا تو آ کر اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہنے لگا، ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا تو سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں سے صدیق اکبر کھڑے ہوئے، تلوار کو اٹھایا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے، آج باپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں جائے گا۔ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، میں اپنے بیٹے سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا صدیق اکبر آپ نہیں جائیں گے۔ ناظرین، وقت بدلا، جب آپ کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو ایک دفعہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ لیٹے ہیں، تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو ایک وقت یاد ہے کہ جب آپ مسلمانوں کی جانب سے تھے اور میں کفار کی جانب سے تھا، جنگ میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ اس لیے دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہ دیکھیے محبت رسول، یہ دیکھیے عشق رسول، یہ دیکھیے میرے آقا سے پیار۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا اے میرے بیٹے تو نے تو مجھے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں محمد کا دین کا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ناظرین، یہ ہے صدیق اکبر جن کو فنا فی رسول بھی کہا جاتا ہے، فنا فی اللہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں جنہوں نے ناظرین سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ صداقت کے تاجدار بھی ہیں، آپ کی صداقت دیکھنی ہو تو اعلیٰ، آپ کی عدالت دیکھنی ہو تو سب سے اعلیٰ، آپ کی سخاوت دیکھنی ہو تو ناظرین سب سے اعلیٰ۔ یہاں تو عمر فاروق بھی کہہ گئے کہ صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہ تو سرکار کے بڑے زیادہ قریب رہے ہیں، اور جو برکات سرکار کی ان کو حاصل ہوئی ہیں وہ سبھی کو بہت کم حاصل ہوئی ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم ان کی شان و شوکت پر، ان کی عظمت پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی ہماری یہ سارا نذرانہ آپ کے لیے ہوگا۔ ناظرین، بتاتا چلوں آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے۔
خورشید فین والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے۔ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے محبتوں کا شکریہ، آپ کے پیار کا شکریہ۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ تو ناظرین الحمدللہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، بڑی نوجوانی کی عمر ہے، لیکن میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو تب بھی خوب، آپ ان کے بیانات سنیں تو تب بھی خوب۔ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد بلال سلطانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، خوش آمدید آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اس جانب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت شناخواں ہیں، اور ایک عمر گزر گئی ہے سرکار کی مدح سرائی کرتے کرتے، اور آج الحمدللہ آپ نے بھی وقت عطا فرمایا۔ تشریف رکھتے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ سیفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہو غلام مصطفیٰ بھائی، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین دیکھیے نا، غلام مصطفیٰ بھائی کا نام کتنا خوبصورت ہے، اور پھر خود بھی کتنے خوبصورت ہے۔ آپ ان کو دیکھیں تو یقیناً یہ غلام مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اپنے نام پر صادق آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم غلام مصطفیٰ بھائی کی جانب بھی بڑھیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ صداقت کے تاجدار کا ذکر ہے، آج بڑی خاص جو ہے وہ ذکر ہونے والا ہے، تو علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان و شوکت پر، ان کی عظمت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبلہ عمر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑی محبت فرمائی تو مدعو کیا، جی بہت شکریہ۔ آج کا آپ نے جو عنوان رکھا ہے، یقیناً یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ عنوان ہر غلام مصطفیٰ کے دل کی آواز ہے۔ جی، کوئی بھی رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا جو سچا غلام ہے، وہ اس عنوان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جی، بڑا خوبصورت عنوان، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق، جی، آقا علیہ السلام کی امت میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ساری امت محمد سے جن کو فضیلت اور افضلیت ملی ہے، مرتبت ملی ہے، جن کو مقام ملا ہے، اس ذات کو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عمر بھائی دیکھیں، میری آقا کریم علیہ السلام کی جو صحابہ کی جماعت ہے، ان کے اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں۔ جی، قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے اوصاف بیان کیے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ آقا کے صحابہ پکے مومن ہیں، تو اب مومن وہی کہلائے گا جو نبی کے صحابہ کو مومن تسلیم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات قرآن مجید میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں یہ کوئی کام بھی ریا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ ہر کام رضائے خدا کے لیے سبحان کرتے ہیں۔ اللہ، سبحان نبی اللہ، کے صحابہ پکے مخلص ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری آیت قرآن مجید میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، میں نے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ چوتھی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، فرمایا میرے محبوب کے جو غلام ہیں، محمد عربی کے جو صحابہ ہیں، ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ نبی کریم کے صحابی ہیں، بلکہ ان کے چہروں کا نور بتا دیتا ہے کہ یہ سراج منیر کے سچے فقیر۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ عمر بھائی دیکھیں، جس جماعت کو اللہ کریم نے جنتی کہا ہے، جس جماعت کو اللہ کریم نے مخلص کہا ہے، جس جماعت کو اللہ نے نور والا کہا ہے، جس جماعت کے مخلص ہونے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اس پوری جماعت کے امام اور قائد کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان عنہ۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور بعض لوگ عمر بھائی بڑا عجیب بات ہے، ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے، بندے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر صرف نقشبندیوں کے پیر ہیں، حالانکہ یہ بات برحق ہے۔
حضرت صدیق اکبر نقشبندیوں کے پیر ہیں، لیکن میں اسے قادری نہیں سمجھتا جو صدیق اکبر کو پیر نہ تسلیم کرے، اللہ اکبر، میں اسے چشتی نہیں سمجھتا جو صدیق اکبر کو پیر نہ مانے، اللہ، میں اسے سوروردی نہیں مانتا جو سیدنا صدیق اکبر کو پیر نہ مانے۔ ارے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سچے جانشین ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے، اور میری آقا کریم علیہ السلام کے بعد حضور کی ساری امت کے امام اور پیر کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے۔ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایک دن حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 360 ایسے نیکی کے کام ہیں، اللہ جس بندے پہ کرم کرنا چاہتا ہے 360 میں سے ایک کام اللہ اس بندے میں رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا 360 کام جو ہے نا ان میں سے کوئی نہ کوئی مومن میں ایک کام ضرور پایا جاتا ہے۔ اب عاجزی دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور ذرا نگاہ فرمائیں، ذرا دیکھیں ان 360 میں سے کوئی ایک ایسا کام میرے اندر بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ یہ عاجزی ہے صدیق اکبر کی۔ اب اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ سنیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ نیکی نہیں ہے جو تیری ذات میں پائی نہیں جاتی۔ فرمایا 360 نیکیاں ساری کی ساری تجھ میں پائی جاتی ہیں۔ تو میں عمر بھائی بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے آپ کے ٹی وی سکرین پہ جو سننے والے ہیں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نگاہ مصطفیٰ دیکھنے والی ہو، اگر نگاہ محمد ہو تو حسنات کے مجموعے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ناظرین، قبلہ علامہ صاحب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتایا اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے شان صدیق اکبر بیان کی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر میں یہاں پر یوں کہوں، قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا گیا کہ یہ کہنا نہیں پڑتا کہ یہ صحابہ ہیں، بلکہ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور قبلہ میں اگر یہاں پر ایک نقطہ دوں قبلہ سیفی صاحب کہ انہیں کہنا نہیں پڑتا، ان کے چہرے بتاتے ہیں یہ صحابہ ہیں، تو صحابہ کے ماننے والوں کو بھی کہنا نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے یہ صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ جی سیفی صاحب، پتہ چل جاتا ہے یہ صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ رہے گا، یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال۔ کانٹیکٹ 034568846767۔ بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل، GT روڈ، گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دیں تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر الوی۔ ناظرین، بتاتا چلوں آج کا یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیس لائف سٹائل سٹورز والوں نے، جہاں پر آپ کو عید کی مکمل ڈریسنگ کی ورائٹی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے، معذور بچوں کا ادارہ ہے جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، جہاں پر آپ کو
سلے انسلے کپڑے کی مکمل ورائٹی مل سکتی ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آج کا تو جو ہے وہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، عشاقان صحابہ کے لیے، عشاقان اہل بیت کے لیے ناظرین آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو پروگرام ہے، یہ بڑا جو ہے وہ مفید ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کی جانب تو بڑھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج تو غلام مصطفیٰ صاحب جلوہ گر ہیں، غلام مصطفیٰ سیفی صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے سینوں کو سرور پہنچے۔ ماشاءاللہ میں انتہائی شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا، بڑی محبت آپ نے فرمائی، اور الحمدللہ شانہ بشانہ ایس پی آئی نیوز ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری پہلی حاضری ہے، اللہ رب العزت اور بلندیاں آپ کو۔ آمین آمین آمین۔ میں نے تو سب سے بڑا چاہا کہ آپ جو ہے وہ جلوہ گر ہوں، تشریف لائیں، لیکن آپ کی مصروفیت تھی، لیکن اور آج مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ حاضری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے نا عمر بھائی ماشاءاللہ، اس سے چہرے کھل جاتے ہیں۔ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی ہستی ہے سبحان۔ تو میں حضرت کی شان میں بہت ہی پیارا ایک ربائی ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ دس ویکھ کے اس جہان اندر ایسا سونا دلدار کوئی ویکھے آئی، جیڑا چن نو توڑ کے جوڑ دے وے، ایسا کل مختار کوئی ویکھے آئی، جدے نال جبریل نہ بچ سکے، ایسا بج رفتار کوئی ویکھے آئی، سچ دسی نے دیوانے آنسوں کھا کے، میرے آقا جیا یار کوئی ویکھے آئی، میرے آقا جیا یار کوئی ویکھے آئی، میرے آقا جیا یار کوئی ویکھے آئی، کہ سونا سب تو اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، اے سونا سب تو اخیر آیا، سارے نبی ٹر گئے تے پھر نبیاں دا پیر آیا، تو جھک سونے دے بوہے تے، تو جھک سونے دے بوہے تے، تو جھک آقا دے بوہے تے، نگاواں ہوندیاں ویکھی، سبحان اللہ، تو جھک سونے دے بوہے تے، نگاواں ہوندیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی۔ ماشاءاللہ مرد بڑا ہی پیارا مصرع ہے جس میں حضور کی آل کا اور حضور کے صحابہ کا ذکر ہے، بڑی محبت سے لکھتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ فرمائے۔ حیا کرے اس دنیا تے نبی دی آل تے صحابہ دا، حیا کرے اس دنیا تے نبی دی آل صحابہ دا، قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں ہوندیاں ویکھی،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بدیا سبحان یہ شعر دوبارہ جی دوبارہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان حیا کر ایس دنیا دے نبی دیال صحابہ دا حیا کر ایس دنیا دے نبی دیال صحابہ دا قبر وچ اپنیاں ودیا حیا دیا سبحان اللہ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیا ویکھی سبحان اللہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیا ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیا ویکھی تے نہ گھبرائی تے نہ ڈولی تو نارا ہے دری بولی نہ گھبرائی تے نہ ڈولی تو نارا بس یہ ہو بولی نہ گھبرائی تے نہ ڈولی تو بس نارا اے ہو بولی پراں پھر اپنی راواں تو بلاواں ہو دیا پھر اپنی راواں تو بلاواں ہو دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیا ویکھی سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے جی کیا بات ہے غلام مصطفیٰ صافی صاحب کیا خوبصورت کلام کا انتخاب ہے اور پھر کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے نبھا کر پڑھا اللہ رب العزت آپ کو مزید برکت عطا فرمائے وسعت عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب پر ناظرین اپنا خاص کرم فضل فرمائے یہ ہے غلام مصطفیٰ بھائی ان کا ایک اپنا انداز ہے اور پھر ناظرین جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو یقین فرمائیے کہ حقیقی معنوں میں یہ کلام سمجھا جاتے ہیں اپنے انداز کے ساتھ اپنے لہجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور یہ بہت پرانا پڑھنے والے ہیں یہ نہیں کہ میں ٹی وی چینل پر آ کر جو ہے وہ بیٹھ کر ان کی تعریف کروں میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور یہ بہت پرانا پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا بڑھنا چاہوں گا کہ اتنی شان و شوکت اتنی عظمت اتنی بلندیاں پھر سرکار کے ساتھ اتنی قربت یہ اتنا کوئی صدیق اکبر کا کوئی خاص کوئی واقعہ ہو جس نے اور آپ کو قریب کر دیا ہو جس نے اور آپ کے دل میں جو ہے وہ محبت رسول کو جگا دیا ہو کیا فرمانا چاہیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بھائی حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں نور ہی نور نظر نور ہی نور ہے بے شک حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو در رسول سے خالی گزرا ہو سبحان اللہ بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت صدیق اکبر سے پوچھا تھا کہ اے ابو بکر بتاؤ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں اب اگلی بات تو عمر بھائی بعد میں کرتے ہیں پہلے قربان جائیں ان کی شان پہ جن کی خواہشیں مدینے کے تاجدار پوچھ رہے ہیں سبحان اللہ جن کی خواہش اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ عرض کی یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں آج آ کے وہ ایک ہی بنتی ہیں ایک ہی بنتی ہیں 3 خواہشیں ہیں حضور نے فرمایا کیا کیا خواہش عرض کی یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ حضور چہرہ آپ کا اور نظر میری یابی میں اگر کہ عرض کی حضور
मुख आपका हो आंख मेरी हो, सुभान अल्लाह। अख मेरी होवे तो मुख हजूर आपदा होवे, सुभान अल्लाह। हजूर चेहरा आपका हो नजर मेरी हो, हजूर आपका दीदार करता रहो, मेरी ये ख्वाहिश है। दूसरा अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि दीन आपका हो माल मेरा, सुभान अल्लाह। हजूर दीन आपका हो माल मेरा। और अर्ज की हजूर तीसरी ख्वाहिश मेरी वो भी यही बनती है हजूर कि महफिल आपकी लगी और मैं उधर बैठा हुआ, सुभान अल्लाह। हजूर मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपकी महफिल छोड़ के जाऊं। अब देखिए अल्लाह के महबूब ने फिर कितना सिद्दीक़ अकबर के ऊपर करम फरमाया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ख्वाहिश की थी ना या रसूल अल्लाह चेहरा आपका और नजर मेरी हो, हजूर मैं आपके चेहरे से नजर नहीं हटाना चाहता। तो मेरे करीम नबी ने ऐसा करम फरमाया, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर गार में गए ना हुजूर के साथ, तो सिद्दीक़ अकबर की गोद है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का सर अनवर है। अब मेरे आका की तो आंखें बंद है, सिद्दीक़ अकबर ने खोली हुई हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर हजूर का दीदार कर रहे हैं। मेरे नबी की लजपाली उमर भाई देखें, हजूर ने इधर भी बात छोड़ी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तूने ख्वाहिश मोहम्मद से की है ना, जो लजपालों का लजपाल है, फरमाया मैं तुम्हारी ऐसे ख्वाहिश पूरी करूंगा कि कब्र में अपने साथ लिटा लूंगा, मेरा चेहरा तुम्हारी तरफ होगा, तुम्हारी नजर मेरी तरफ होगी। फरमाया क़यामत तक के लिए ए अबू बकर मैं तुझे दीदार करवाता रहूंगा, तू मेरा दीदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील अमीन हज़रत हुजूर के दरबार में एक दिन बैठे थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील जरा मेरे उम्र की कोई शान बताओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी उम्र की इतनी शानें हैं, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जितनी तबलीग की है उतनी जिंदगी उतनी मुद्दत अगर मैं उम्र की शान पढ़ता रहूं तो हजूर आपके उम्र की शान खत्म नहीं हो सकती, आपके उम्र की नेकियां खत्म नहीं हो सकती। तो मेरे हजूर ने फरमाया मेरे अबू बकर की भी कोई बात बताओ ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह उम्र की वो सारी शान एक तरफ और अबू बकर की वो गार वाली नेकी जो है, और आखिर में उमर भाई मैं बड़ी खूबसूरत एक बात मेरे ज़हन में आई, आपने जो शुरू में बात की थी, एक दिन उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हमारी जो माँ है, हमारी प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा पाक ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से सवाल किया या रसूल अल्लाह ये आसमां पे तारे बड़े चमक रहे हैं, हुजूर इन तारों जितनी नेकियां आपके किसी गुलाम की हैं? उमर भाई मेरा एक नुक्ता है, आपकी तबीयत में वजद आएगा। सवाल हजरत बीबी आयशा का, आका का जवाब बाद में है। बीबी आयशा का एक सवाल करना इस बात को बताता है कि बीबी आयशा जानती थी मोहम्मद तारे भी जानते हैं, गुलाम सारे भी जानते हैं। मदीने के ताजदार तारों की भी तादाद जानते हैं और अपने गुलामों की नेकियों की भी तादाद जानते हैं। सवाल इसलिए किया, बीबी ने सवाल किया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ आयशा हाँ मेरे उम्र की जो नेकियां है ना वो आसमानी सितारों के बराबर। अब देखें मेरे नबी ने गिना नहीं है, एक ही लम्हे में मोहम्मद ने तारे भी गिन लिए हैं, गुलाम सारे भी गिन लिए हैं। मेरे नबी ने तारे भी गिने और नेकियां भी गिनी, और फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्र की नेकियां तारों के बराबर हैं। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे दिल में था शायद मेरे बाबा सिद्दीक़ अकबर की नेकियां जो है वो आसमानी तारों के बराबर होंगी। तो मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर की गार वाली नेकी एक तरफ, उम्र की सारी नेकियां जो है वो एक तरफ। सुभान अल्लाह। अबू बकर की वो गार वाली नेकी भारी होगी। इसीलिए इस हदीस के बाद हजरत फारूक आजम अक्सर हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास आते थे और कहते थे अबू बकर ऐसा कर मेरी उम्र मेरी जिंदगी की सारी कमाई ले ले, बस वो गार वाली नेकी मुझे अता फरमा दे। आज हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का आपने जिक्र किया, अल्लाह आपको सलामत रखे उमर भाई, यकीनी बात है आपका तो नाम ही माशाल्लाह उमर है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के विसाल के हवाले से मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं। देखिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस वक्त कहां पे लेटे हैं? सुभान अल्लाह। मेरी आका की एक हदीस है, हजूर ने इरशाद फरमाया कि अपने मरने वालों को लावारस कब्रिस्तान में दफन ना किया करो। हजूर ने फरमाया इसलिए किसी अल्लाह वाले के, जहां पे किसी अल्लाह वाले की मिजार हो, किसी अल्लाह वाला जहां पे दफन हो वहां पे अपने मरने वालों को दफन किया करो। साहबा ने पूछा हुजूर इसकी वजह क्या है? तो मेरे करीम ने फरमाया अगर मरने वाला गुनहगार हुआ तो अगर किसी साहिब वलायत अल्लाह के महबूब बंदे के साथ दफन हो गया तो जो रहमत अल्लाह वाले पे नाजल होगी ना वही रहमत साथ गुनहगार के ऊपर भी नाजल हो जाए। उस अल्लाह वाले की वजह से मिसाल दे के समझाने के लिए बात उमर भाई यूं कह लेते हैं कि अगर बंदा दाता साहिब के साये में दफन हो जाए ना तो जो रहमत दाता अली हजवेरी पे नाजल होती है वही साथ उस पे भी नाजल होगी। अगर बंदा बाबा फरीद के साये में दफन होता है तो जो रहमत फरीद पाक पे नाजल हो रही है वही साथ दफन होने वाले पे भी नाजल होगी। जो बंदा हुजूर शादुल्लाह दरियाई के साये में दफन हो जाए, जो रहमत शादुल्लाह साहब के ऊपर नाजल हो रही है वही साथ गुनहगार के ऊपर भी नाजल होगी। अब अंदाजा करें सैयद
سیدنا صدیقی اکبر لیٹے کہاں پہ ہیں, آپ دفن کہاں پہ ہوئے ہیں؟ آپ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ دفن ہیں. تو جو رحمت مدینے کے تاجدار پہ نازل ہو رہی ہے وہی صدیقی اکبر پہ نازل ہو رہی ہے. اس لیے سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ نے فرمایا نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائی ہوئی. سبحان اللہ. فرمایا انہیں تو اللہ کے محبوب نے اپنے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے تاجدار صداقت کی. ناظرین قبلہ عالم اپنے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کیا خوبصورت نے جو ہے وہ شانیں بیان کی ہیں. اور یقیناً ناظرین کیوں نہ ہو, جب سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا, حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے, تو پھر ناظرین اللہ نے اتنی شانیں تو عطا کی ہیں نا. اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر ناظرین بڑی شانوں عظمت عطا کی ہے. اور یہاں پر ناظرین بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سرکار علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور غار کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ کہیں سے کفار جو ہے وہ پیچھے سے آ نہ جائیں, ان سے بچا کر, تو کہہ رہے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب لے کر جا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ انسان کے 2 قدم ہیں, 2 قدموں کی بدولت انہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے کوئی انسان گزر کر گیا ہے, کوئی آدمی گزر کر گیا ہے. ناظرین فرمایا کہ صدیق اکبر ایک پاؤں پہ چلنا شروع ہو گئے. پھر جب انہوں نے کہا یہ بھی انسانی قدم ہے, یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں, تو ناظرین انہوں نے اپنے ہاتھ بھی زمین پر لگا دیے اور ایسے گئے کہ جیسے کوئی 4 ٹانگوں والا جو ہے وہ جو جایا کرتا ہے. لیکن صدیق اکبر کی محبت دیکھیے نا, پیار دیکھیے نا. کہا میں حضور کو اس طرح لے کر جاؤں گا کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ یہ کس طرف کے ہے. ناظرین یقیناً صدیق اکبر نے سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اپنا تن من اولاد مال سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو میرے حضور نے بھی دیکھیے نا مسلمانوں کا سردار بنا دیا, میرے حضور نے بھی دیکھیے نا ناظرین صحابہ کا سردار بنا دیا, اور پھر دیکھیے نا ناظرین میرے حضور نے بھی ان کو اپنے پاس سلا لیا. جب ظاہری طور پر حیات تھے تب بھی اپنے قریب رکھا. دیکھیں ناظرین, جب ظاہری طور پر حیات تھے تب بھی اپنے قریب رکھا, جب وصال فرمایا تب بھی اپنے یار کو اپنے قریب رکھا ہے. اور میں اگر یہاں پر صفی صاحب کہوں علامہ صاحب, یاری دیکھنی ہے تو اسے دیکھا جائے گا جی, یاری دیکھنی ہے نا, کوئی یاری کا حق ادا کرتا ہے تو ناظرین اسے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک وقفہ, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین, خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ, جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ, پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر الوی. ناظرین آج بات ہو رہی ہے صداقت کے تاجدار کی, خلیفۃ الرسول کی, امیر المؤمنین کی. تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ خیر ہوگا. میں چاہوں گا کہ صرف سب آج آپ کوئی سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کوئی منقبت کے چند اشعار پیش فرما.
بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا پھولوں سے ہے محبت ہاروں سے پیار ہے ابو بکر عمر عثمان ہے کہ ہیں غلام باہدا ہم کو تو چاروں سے پیار ہے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا پھر شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا کیوں اے یار بنائے اللہ نے اے یار بنائے اللہ نے ویکھو کرم کمائے اللہ نے نہیں جوڑ کوئی صدیق دیے نہیں جوڑ کوئی صدیق دیے اے سردار کل سرداراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا عشق دیاں اگاں نہیں جلائیاں جاندیاں کہ عشق دیاں اگاں نہیں جلائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں جلائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں سب کچھ وار کے صدیق دسیا اے سب کچھ وار کے صدیق دسیا سب کچھ وار کے صدیق دسیا انج جے یاریاں نبھائیاں جاندیاں انج جے یاریاں نبھائیاں جاندیاں کہ یاری دا یاری دا انگ پالنیوں کھا جیویں تند سوتر دی ایک کچی ایک کھچے دوجا چھڈی جاوے تے تاں گل رہدی پکی کہ سب کچھ وار کے آقا تو صدیق دسیا انج جے یاریاں نبھائیاں جاندیاں انج جے یاریاں نبھائیاں جاندیاں عشق دیاں گاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں نبھائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب جی غلام مصطفیٰ سیفی صاحب کیا خوبصورت کلام کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتی عطا فرمائے قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے تے قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیانو قدر نبی دا معلوم ہو سی وی قبراں وچ گیا نو. ناظرین
کیا خوبصورت جو ہے وہ قبلہ سیفی صاحب نے کلام کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آخر پہ؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کی سیرت کے حوالے سے، تاجدار صداقت کی کوئی جو ہے وہ زندگی کے حوالے سے آج کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام پہنچے، کوئی ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے کچھ مل جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی میں نے شروع میں عرض کیا حضرت صدیق اکبر کی زندگی تو ساری نور ہی نور ہے. جی آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ بڑا باکمال اور بے مثال ہے. لیکن ایک جو آپ میں خاصیت تھی جو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی حضرت صدیق اکبر کی وفات تھی. اپنا سب کچھ، مال جان اولاد، سب سے بڑھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ علیہ السلام پہ سب کچھ لٹا کے دنیا کو بتایا کہ ابو بکر کو کوئی اور چیز اتنی پسند نہیں جتنی اللہ کے محبوب پسند ہے، اللہ کے رسول سے جتنی محبت ہے. لیکن حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کا قرآن اور نماز سے بڑا تعلق تھا. قرآن اور نماز سے حضرت صدیق اکبر کا اتنا تعلق تھا کہ مولا مرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم رات کو مسجد نبوی شریف آئے نماز عشاء کے بعد، تو کیا دیکھا حضرت صدیق اکبر سارے صحابہ عشاء کی پڑھ کے گھر چلے گئے ہیں، پر صدیق اکبر ابھی مصلی پہ بیٹھے ہیں سبحان اللہ، اور آپ نوافل ادا کر رہے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر کا قرآن سے اتنا تعلق تھا. آج حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام لیوا ہم ضرور ہیں لیکن ہمارا قرآن سے تعلق کٹ گیا ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ چکے ہیں. لیکن سیرت صدیق اکبر پڑھیں تو حضرت صدیق اکبر قرآن مجید کی عمر بھائی اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض دفعہ یہودی لوگ حضور کے دربار میں آئے، آپ مدینے کی گلیوں میں اتنی بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے کہ کافر حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو بولیں کہ قرآن آہستہ پڑھے. جب یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن میں اتنا درد ہوتا ہے اس کی آواز میں، اس طرح قرآن پڑھتا ہے کہ ہماری عورتیں کام چھوڑ دیتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں، آٹا گوندتے آٹا چھوڑ کے گلی میں کھڑی ہو کے جو ہے وہ صدیق اکبر سے قرآن سن رہی ہوتی ہیں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک فرمان ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں زندگی میں حرام کا لقمہ نہ کھانا. اللہ اکبر. جس بندے کے جسم میں پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا، ایک لقمہ، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ ایک لقمہ جو اس کے جسم میں چلا گیا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا اثر 40 دن رہتا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو بندہ اپنے جسم کو حرام مال سے پالتا ہے وہ اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، جہنم میں جلنے کے لیے بالن بنا رہا ہے وہ اپنے جسم کو. بلکہ ایک دفعہ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے وہ دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ دودھ میرے لیے پینا جائز نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کہہ کر دی، آپ نے حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ جہنم کا بالن بن جاتا ہے. آخری بات میں عرض کروں گا حضرت صدیق اکبر کا قرآن سے کتنا تعلق تھا، قرآن سے کیسی محبت تھی، قرآن سے کتنی الفت تھی. آپ کا جب وصال ہوا تو اپنے عمر بھائی بگانے مدینے کی عورتیں بچے روتے تھے صدیق اکبر کے وصال پہ. اہل مدینہ میں کہرام مچ گیا، لوگ رو رہے ہیں. مولا مرتضیٰ نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر جس طرح ہمیں قرآن سناتا تھا نا مدینے کی گلیوں میں، لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، ابو بکر مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہوتا تھا اور محمد کا قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا. وہ قرآن اب ہمیں کون سنائے گا. تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی سے یہ ہمیں 3-4 باتیں ملتی ہیں جو خصوصی ہیں. ایک قرآن سے تعلق بنائیں، دوسرا نماز سے تعلق بنائیں، اور تیسرا جو خصوصی ہے وہ اپنا سب کچھ، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو، ایک طرف تمہاری اولاد آ جائے، ایک طرف تمہارا مال ہے، ایک طرف حضور ہے، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہے، ایک طرف حضور ہے. تو صدیق اکبر کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ مصطفیٰ پہ لٹا دینا. اولاد نہیں دیکھنی، مدینے کے تاجدار دیکھنے ہیں. مال کو نہیں دیکھنا، آمینہ کے لال کو دیکھنا ہے. سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹانا، پھر مدینے والا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، مدینے والا تمہیں اپنے سینے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. یقین ناظرین قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی اور بڑی علمی گفتگو فرما کے ناظرین ہمیں جو ہے وہ شان سیدنا صدیق اکبر بھی بتائی. یہاں پر ناظرین میں کہتا چلوں محبت کامل وہ ہوتی ہے
جو بس کسی شخصیت سے محبت نہ کی جائے اس کی صورت دیکھ کر، بلکہ محبت اس کو کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ محبت بھی کی جائے اور اس کی سیرت کو بھی اپنایا جائے۔ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے ناظرین تو ہمیں سرکار کی سنتوں سے بھی پیار ہونا چاہیے، حضور کے کردار سے بھی پیار ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ناظرین ہم جو لوگ ہیں ہم سرکار سے بھی پیار کرتے ہیں اور سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، وہ بھلے سرکار کے صحابہ ہوں، سرکار کے اہل بیت ہو، ناظرین سب کچھ ہمارا ان پہ قربان ہے، ہماری جانیں ان پر قربان ہے۔ تو ناظرین اگر ہم عاشق سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہم عاشق تاجدار صداقت ہیں، تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ اگر قرآن سے محبت تھی تو پھر آج دیکھنا پڑے گا ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ ان کو نماز سے پیار تھا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نماز کی پابندی کیسی ہے، اور پھر میں ساری باتوں کو جو ہے وہ مکمل کروں۔ انہیں سرکار سے پیار تھا، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل ان کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ آج اگر حضور پر کوئی بات آ جائے تو ہمارے دل میں یہ کتنی غیرت جاگتی ہے، یہ ناظرین ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ آپ پر یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ خود کر لیجئے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور صحابہ کا رد عمل کیا ہوا کرتا تھا، صحابہ سرکار سے محبت کس طرح کرتے تھے، صحابہ سرکار سے پیار کس طرح کرتے تھے، اور پھر جب اپنی زندگیوں کو موازنہ ناظرین آپ کریں گے، یقیناً ہمارا یہ دل جسے مفتی کہا جاتا ہے یہ ہمیں جواب ضرور دے گا کہ کہاں پر ہم غلط ہیں اور کہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں سرکار کے صحابہ سے، سرکار کی آل سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر لوٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ہے غار یار مصطفیٰ، ابو بکر ہے میزار یار مصطفیٰ، ابو بکر تاجدار صداقت زندہ باد۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجئے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا، اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 05336011796۔